پہلی بار سعودی عرب میں کرسمس منائی گئی. مسلم کنٹری سعودی عربیہ celebrated Christmas for the first time. The country no doubt has recently experienced a lot of changes in terms of liberalizing the use of the other religious symbols and celebrating non-Muslim holidays. جو غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لحاظ سے اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کو آزادی دینے کے لحاظ سے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ مسلسل تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب اس طرف غیر مسلموں کو کھلی چھٹی ہے اور مسلمانوں کے لیے پابندیاں ہیں. ہزاروں لوگ اس وقت بھی سعودی جیلوں میں ہیں. یہ ان کے جرم کیا ہے کہ انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے, ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے محفل میلاد منعقد کی ہے, ان کا جرم کیا ہے انہوں نے 11ویں شریف دی ہے. اس طرح جیلیں بھری ہوئی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ نان مسلم جو ہیں ان کے لیے صرف اسی پس منظر میں کہ جیسے جو لوگ ان کو لائے تھے بالآخر وہ پرانے معاہدے ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ یہود اور سعود کا جو اتحاد تھا اس گٹھ جوڑ کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ٹو دا سرپرائز آف سعودی سٹیزنز, سعودی شہریوں کو حیران کرنے کے لیے دیر واز ڈیلیبریٹ ڈسپلے آف کرسمس ٹریز, سم آف وچ ور priced at around $3,000 especially around the kingdom of ریاض. یعنی سعودی شہریوں کو متاثر کرنے کے لیے عام شہراؤں کے اوپر جان بوجھ کے ڈسپلے کیا گیا, نمائش کی کرسمس ٹریز لگائے گئے. اور ان میں سے بعض وہ تھے اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہ جو کرسمس ٹری, ایک کرسمس ٹری $3,000 کا بنایا گیا. ایک کی اتنی قیمت لگائی گئی. اور جو سب سے ٹاپ پر تھا وہ $11 ملین کا ایک درخت تھا کرسمس ٹری جس کا اہتمام کیا گیا. ادھر چند جھنڈیوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا کر اس پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے, اور ادھر کرسچن جو ہے ان کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ $3,000 کے کرسمس ٹری اس موقع پر جو ہے وہ لگائے گئے. کہتے ہیں ریکال دیٹ دا کنگڈم سٹارٹڈ ایزنگ ریسٹرکشنز کرسمس سیلیبریشن لاسٹ ایئر, کہ گزشتہ سال سے کرسمس منانے کے لیے پابندیاں ڈھیلی کی جا رہی تھیں, اس کی فضا ہموار کی جا رہی تھی, اور جو میوزک فیسٹیول ہے اور اس طرح کے پروگرام پیدا کر کے یہ پابندیاں اٹھائی جا رہی تھیں, ڈھیلی کی جا رہی تھیں. دس موو واز ٹو شو ہاؤ ٹالرینٹ اٹ ہیز بین ٹورڈ نان مسلم ریلیجیس فیسٹیولز, کہ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے کتنی برداشت ہے سعودی عرب میں, یہ دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے زمین تنگ اور غیر مسلموں کے لیے خواہ مندر بنائیں, خواہ ان کو ایوارڈ دیں, اور خواہ ان کے ساتھ وہ معاہدے دفاعی کریں. اب یہ ساری صورتحال اگر عام کسی جزیرے کے اندر ہوتی تو اس پر تشویش نہیں تھی. یہ اس جزیرۃ العرب میں سب کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی رونق افروز ہیں, اور جہاں پوری امت مسلمہ کا مرکز ہے, اور جہاں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, وہاں آباد کیا جا رہا ہے ان کو. اور پھر اس آبادی کو سپورٹ جو ہے وہ جس شخص کی دعوت نے اور جس شخص کی تبلیغ نے اور جس شخص کے دین نے یہ سب کچھ رستہ ہموار کیا وہ محمد بن عبد الوہاب ہے. اور یہ وہ گٹھ جوڑ تھا کہ جس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس اگرچہ پہلے موجود تھے, جب میں عراق پڑھتا تھا اس وقت بھی وہاں سے ہم نے وہ اصل وثائق ان کی فوٹو کاپی حاصل کی جو برطانیہ کے ساتھ ان لوگوں کے معاہدے تھے. لیکن اب یہ جو صورتحال اس سے ہٹ کے بھی سامنے آ رہی ہے کہ واقعی یہ خطرناک ترین انقلاب تھا اسلام کے خلاف, جس کو بظاہر توحید کا نام دیا گیا, اور بالآخر یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ جو ابلیس کی شورا کے اندر ابلیس کا پیغام تھا اپنے شتونگڑوں کو, یہ وہی صورتحال جو ہے وہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. جہاں سے یہ چلا ہے اسلام وہاں جو ہے وہ ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ اب وہاں اسلام تو غریب الوطن ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا بھی وہاں روا نہیں رہا, قانونی جو ان کا گڑا ہوا قانون اس کے مطابق. اور دوسری طرف سے جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے اس قدر چھوٹ دی جا رہی